الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ عورت اپنی زندگی میں وقت کو کیسے مینیج کرے۔ ہماری زندگی کا وقت محدود ہے، قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین نے لکھا اس سے وقت کی قدر و قیمت کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ الصحہ والفراغ، ایک صحت اور دوسرا فرصت، یعنی صحت اور فرصت کو مس یوز کرتے ہیں، صحیح یوز نہیں کرتے، اس کی بے قدری کرتے ہیں۔ صحت کے بارے میں تو پہلے بیان ہو چکا، آج وقت اور فرصت کے بارے میں بیان ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کی قدر کرو 5 سے پہلے، زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، اور فرصت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے۔ تو کسی آدمی کو اللہ رب العزت اگر فرصت کا وقت عطا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ تو شرعی دلائل تھے، وقت کی اہمیت کے اوپر عقلی دلائل بھی ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ ہر انسان کے پاس زندگی کا لمیٹڈ ٹائم ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹائم کین ناٹ بی اسٹورڈ، اف اٹ از unused it is lost forever۔ ٹائم کو سٹور نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو ان یوز گزار دیں گے تو یہ زندگی بھر کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے وقت کو سوچ سمجھ کر گزاریں۔ جس طرح ایک بخیل آدمی پیسے کی کمی کی وجہ سے ایک ایک پیسے کو سوچ کر استعمال کرتا ہے، ہم بھی زندگی کے اوقات کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ تاریخ انسانیت میں جتنے لوگ بھی دنیا میں آئے، اگر ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ادھوری زندگی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن جب وہ مرے تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا، اور بھی کرنا چاہتے تھے مگر زندگی نے وفا نہ کی، یعنی ادھوری زندگی۔ بڑے بڑے جرنیل آئے، دنیا کو فتح کیا، لوگوں نے مرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، ان کے ارادے اور بھی کام کرنے کے تھے مگر وقت نے اجازت نہ دی اور یہ دنیا سے چلے گئے، یعنی وہ بھی ادھوری زندگی۔ بڑے بڑے مصنفین آئے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، مرنے کے بعد حالات زندگی میں لکھا گیا کہ ان کا ارادہ اور عنوانات پہ بھی لکھنے کا تھا مگر وقت نے اجازت نہ دی، یعنی وہ بھی ادھوری زندگی۔ آپ جس بندے کی زندگی کو دیکھیں آپ کو ادھوری نظر آئے گی، نامکمل نظر آئے گی۔ تاریخ انسانیت میں ایک زندگی ایسی ہے جو 100% کامیاب اور 100% مکمل زندگی، اور وہ ہے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پہ رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں، جنگل کے ویرانے میں نہیں، 1,25,000 لوگوں کے مجمع میں پوچھا، اے لوگو، میں جس مقصد کو دنیا میں لے کر آیا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ اور لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے حبیب ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے انگلی اٹھا کر کہا، اے اللہ، آپ اس بات کے اوپر گواہ رہیے گا۔ گویا نبی علیہ السلام کی وہ زندگی ہے کہ جو کامل زندگی، یہ نہیں کہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ نے اس مقصد کو پورا کروا دیا اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو تاریخ انسانیت میں کامل اور مکمل زندگی نبی علیہ السلام کی ہے۔ آئیے ہم بھی اسی زندگی سے روشنی حاصل کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی بہت قدر فرماتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا، ڈیلی بیسس پر اور ویکلی بیسس پر۔ ڈیلی بیسس پر 5 نمازوں میں تقسیم کیا تھا، جو کام کرنا ہوتا تھا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کیا جاتا تھا، اور ویکلی بیسس پر اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے ٹیوزڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ویڈنسڈے کا دن مدینہ کی عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ امہات المومنین کو پڑھانے کے لیے جو خاتون آتی تھیں وہ منڈے کے دن آیا کرتی تھیں۔ تو گویا پورے ویک کی ایک تقسیم تھی جس پر زندگی گزر رہی تھی۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں ایک شیڈول بنا لیتے تھے، دن کا الگ، رات کا الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک حصہ فیملی ٹائم ہوتا تھا، دوسرا حصہ سونے کے لیے تھا، اور تیسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، تہجد کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ مجلس فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر حالات پر گفتگو فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو جب کھانا کھاتے تھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرماتے تھے۔ یہ قیلولہ بھی انسانی زندگی کے کاموں کے تکمیل میں بہت فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک میں آپ صحابہ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ، ان کو دین سکھاتے تھے، ان کو روحانی طور پہ ترقی دیتے تھے۔ دوسرا گھر والوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرتا تھا فیملی افیئرز میں، اور تیسرا آنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا، ان کو دین سکھانا، سوشل افیئرز میں وقت گزرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز مرکز تھی اور باقی ایکٹیویٹیز نماز کے ارد گرد ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کے اور ہفتے کے ایونٹس کو پلان فرماتے تھے، اس طرح سالانہ ایونٹس کو بھی پلان فرماتے تھے۔ چنانچہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ کئی صحابہ کو دین سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جیسے معاذ ابن جبل عنہ کو یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وعظ و نصیحت بھی فرماتے تھے، وعظم بلیغا، بہت پر اثر وعظ فرماتے تھے، مگر عجیب شان ہے کہ یہ وقت کے حساب سے بہت مختصر وعظ ہوتے تھے۔ ان کی ڈیوریشن 10 منٹ کے آگے پیچھے ہوتی تھی، اور بعض اوقات تو 3 سے 5 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا خطبہ دیا، اس کے کل الفاظ جو گنے تو وہ 130 الفاظ تھے۔ آپ غور کیجئے کتنے بامانی الفاظ ہوں گے کہ 130 الفاظ میں پورا خطبہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم بیان شروع کرتے ہیں تو 130 الفاظ میں تو تمہید ہی پوری نہیں ہوتی، ہم اپنے ٹاپک پہ ہی نہیں پہنچتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اتنی قدر کی کہ ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلتا تھا وہ پر اثر اور بامانی ہوا کرتا تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت کی اپوائنٹمنٹ بھی فرماتے تھے. چنانچہ کبھی قریش مکہ ملنے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائم دیتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف تھے اور اس وقت پر کوئی اور بندہ آ گیا سوال پوچھنے والا، آپ نے ان کو انتظار کے لیے کہہ دیا. اس کا مطلب یہ کہ وقت کی اپنی ایک قدر تھی اور اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ وقت کو دن کے شروع میں کیا کرتے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت ڈال دیجئے. چنانچہ عام زندگی کی دستور یہی ہونا چاہیے کہ انسان رات کو آرام کرے اور فجر کے بعد اپنا کام کرے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فجر کے بعد آرام کر رہی تھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ فجر کے بعد تم جاگا کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت رزق تقسیم فرماتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال تھی. اس 23 سال کی زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا انقلاب برپا کر دکھایا. تاریخ انسانیت میں اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا، یہ ہمارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی. کوئی اور ایسا ملک نہیں، قوم نہیں جس میں اتنے تھوڑے وسائل سے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہو. چنانچہ یہ وہ کامیاب زندگی تھی کہ جس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ہمارے اکابرین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے وقت کی قدر کو پہچانا. چنانچہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے. فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ غفلت میں گزر گیا گویا وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا. وہ جانتے تھے کہ ہمارا یہ جسم ادھار کا مال ہے اور ادھار کے مال سے کم وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے صوفیاء کی 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا. پہلی بات کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. اور دوسری بات کہ اے دوست تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تمہارا نفس تمہیں جہنم میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے زندگی کی اہمیت کو پہچانا. کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک بندہ برف بیچنے والا تھا، مگر اس وقت کوئی خریدار نہیں تھا اور برف پگھلتی جا رہی تھی. تو وہ مالک پریشان تھا کہ میری برف پگھلتی جا رہی ہے، خریدنے والا کوئی نہیں. تو اس پریشانی میں وہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی مانند ہر وقت پگھل رہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. عجیب وقت ہے کہ وقت قیمتی ہے مگر اس کو ضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگتی. انسان جب فوت ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب کو ترسے گا. آج ہم زندگی میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وقت وقت کار ہے، طالب علم کمرہ امتحان میں ہے. جس طرح طالب علم کمرہ امتحان میں چلا جائے تو وہ وہاں وقت کو ضائع نہیں کرتا، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے. یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اور ہم طالب علم کی مانند ہیں. ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ حسین علی وہاں بچراں والے.
ان کا یہ حال تھا کہ آخری عمر میں اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس سے سلام دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے بھائی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی ہے، اچھا قیامت میں ملیں گے۔ ہر آنے والے کو یہی کہتے تھے بھائی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا ہم آخرت میں ملیں گے۔ تو ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو خوب مصروف رکھا دین کے کام میں، عبادت میں۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ کے کبھی گنا چوسوں گا۔ چنانچہ اس خیال کو پورا کرنے میں ان کو 20 سال لگ گئے۔ 20 سال میں فرصت ہی نہ ملی کہ وہ بیٹھ کے گنا چوس سکیں، اتنی مصروف زندگی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین جنہوں نے لکھی، وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور باقی کھانے کا وقت بچا کے بھی اپنے علمی کام میں لگا دیا کرتے تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 13 سے لے کے 24 اسباق روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہفتے کی گفتگو کا حساب کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ہم تو ہفتے کی گفتگو لکھنے پہ آئیں تو کئی رجسٹر ہی بھر جائیں، مگر وہ اتنا کم بولتے تھے کہ ہفتے میں جو پوری گفتگو ہوتی تھی اس کو بیٹھ کے انالائز کرتے تھے کہ کون سی بات میں نے فالتو کہی اور با مقصد کہی۔ ابو بکر ابن خیاط نحوی سمرقندی رحمت اللہ علیہ، وہ اگر گھر سے مدرسے جاتے تھے تو راستے میں بھی اپنی کتاب پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ چنانچہ راستے میں چلتے چلتے ایک مرتبہ کنواں آ گیا اور ان کو پتہ نہ چلا تو کنویں میں گر کر ان کی وفات ہو گئی۔ ابن سخون مالکی رحمت اللہ علیہ ایک محدث تھے، وہ ساری رات حدیث لکھتے تھے اور ان کی باندی ام مدام ان کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔ عبید بن یعیش رحمت اللہ علیہ محدث تھے، 30 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے حدیث لکھنے کا کام کرتے رہتے تھے اور ان کی بہن ان کے لیے کھانا پکا کے لاتی تھی اور ان کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ وہ کھانے میں بھی اپنے وقت کو صرف کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے۔ جب آخری وقت آیا تو شاگرد جمع تھے تو حضرت نے ان سے ایک فقہی مسئلہ پوچھا شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں کہ رمی جمار راکبن افضل ہے ماشین افضل ہے۔ شاگردوں نے جواب دیا، کسی نے کہا راکبن افضل ہے، فرمایا نہیں، کسی نے کہا ماشین افضل ہے، فرمایا نہیں۔ ان کا حضرت آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس جمرہ کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی تو وہ ماشین افضل یعنی وہ راکبن افضل ہے، اور جہاں دعا مانگی جاتی ہے وہ ماشین افضل ہے۔ جب مسئلہ بتا دیا تو طلباء نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے، ہم مسجد میں چلتے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، آپ لوگ جاؤ۔ طلباء کہتے ہیں کہ ہم ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے، ہمیں پیچھے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، ہم نے لوٹ کے دیکھا تو حضرت کی وفات ہو چکی تھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو اپنے موت کے آخری لمحے تک وہ دین کا کام کرتے رہتے تھے۔ ابو زرع رحمت اللہ علیہ ایک محدث تھے، موت کے وقت میں طلباء نے حدیث سنانی شروع کی تو حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی اور فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی۔ حماد بن اسلمہ ایک محدث تھے، ہر وقت حدیث پاک کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے، ان کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی۔ تو جو لوگ دین کے کام میں مصروف رہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کے لیے دین کے کاموں کو اس طرح آسان فرما دیتے ہیں کہ وہ موت تک اس دین کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی کے کام کو کیسے بہتر گزاریں، وقت کو کیسے بہتر گزاریں، اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں جو ہر ایک کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ اپنی نیند رات کے وقت میں پوری کر لیا کریں، پھر تہجد میں اٹھا کریں اور تہجد سے اپنے دن کی ابتدا کیا کریں۔ تہجد میں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے
هل من سائل فأعطي له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جھولیاں پھیلایا کریں اور اللہ سے مانگا کریں۔ اس وقت مزدور کو مزدوری ملتی ہے، سائل کو اللہ کی طرف سے اس وقت نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم اس وقت کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیں۔ چنانچہ ہمارے دن کی ابتدا تہجد سے ہونی چاہیے، اس وقت کو کبھی مس نہ کریں۔ کوشش یہی ہو کہ ہر رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے، جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں تہجد میں اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر بیٹھیں تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے روزینہ نصیب ہو جائے۔ پھر فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کے بعد اپنے اسباق پورے کریں، اشراق پڑھیں اور اشراق کے بعد اپنے دفتر اور بزنس کے کاموں کی ابتدا کریں۔ حدیث پاک میں نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، دن کے شروع میں تو 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا، تیری کفایت کروں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے سارے دن کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور یہ نعمت مل جاتی ہے اشراق کے 4 نفل پڑھنے پر۔ اور اشراق کی نماز ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تقریباً 20 منٹ کے بعد انسان 4 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ تو دن کے شروع میں یہ 4 رکعت پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے دن کے ہر کام میں اللہ کی مدد ہو۔ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جی میرے کام میں میرا تعاون کرنے والا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، میں گھر میں ایک ہی ہوں۔ بھائی آپ اللہ کو اپنا تعاون کرنے والا بنا لیجئے، دن میں اشراق کی نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کے کفیل بن جائیں گے، آپ کی کفایت کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو کام بھی کرنے لگیں تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے تاکہ ہم اس کام کو مکمل کر سکیں۔ ایک تیسرا پوائنٹ کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کام کو پریورٹائز کرتی ہیں، یعنی اس میں جو پریورٹی ہے وہ دیتی ہیں، اہم کام کون سا ہے، کس کو پہلے کرنا ہے۔ اگر ہم اہم کام کو پہلے کرنے کی بجائے بس اپنی ترتیب سے ہی ہر کام کرتے رہیں گے تو ہم کم کام کر پائیں گے۔ چنانچہ ایک ٹیچر تھی، اس نے اپنے شاگردوں کو پرائورٹی کے اوپر ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی۔ اس نے ایک بالٹی لی اور اس بالٹی کے اندر اس نے اینٹیں رکھ دی اور بالٹی بھر دی۔ پھر اس نے طلباء سے پوچھا کہ بتائیں اس بالٹی میں کوئی اور چیز آ سکتی ہے؟ ان کا نہیں، یہ تو ساری بالٹی اینٹوں سے بھر گئی۔ اب اس نے چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اور جو اینٹوں کے درمیان جگہ تھی اس میں کنکر ڈال دیے۔ اس نے کہا دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جگہ نہیں، اس میں تو اتنی جگہ تھی کہ کنکر بھی آ گئے، اب بتاؤ کوئی جگہ ہے؟ ان کا نہیں، اس میں تو اب کوئی بھی جگہ باقی نہیں۔ اس نے مٹی اور ریت اٹھائی اور ان کنکر کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی جگہ تھی اس میں ریت ہی بھر دی اور کہا کہ دیکھو آپ تو کہتے تھے کہ کوئی جگہ نہیں، اس میں اتنی ساری ریت بھی آ گئی اسی بالٹی میں۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ اس میں اور جگہ ہے؟ تو طلباء نے کہا کہ نہیں، اب تو کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس نے پانی کا جگ لیا اور اس بالٹی کے اندر ڈالا، چنانچہ اس پورا جگ اس پانی یعنی پورا پانی کا جگ بالٹی کے اندر آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو ابھی اس میں اتنی جگہ باقی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ آپ اس میں جگہ بناتی ہی چلی گئیں۔ اس نے کہا نہیں، اس میں نے تمہیں یہ بات سکھانی تھی کہ پریورٹی اصل چیز ہوتی ہے۔ اگر میں اس بالٹی کو پانی سے پہلے بھر دیتی تو اس میں نہ اینٹیں آ سکتی تھیں، نہ ریت آ سکتی تھی، نہ کنکر آ سکتے تھے۔ میں نے پہلے اینٹیں ڈالیں، پھر اس کے بعد کنکر ڈالے، پھر اس کے بعد ریت ڈالی، پھر پانی ڈالا تو یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ تو ہمارے وقت کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر ہم پریورٹی کے بغیر کام کرنے لگیں گے تو کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر پرائورٹائز کر لیں گے تو دیکھیں ایک کام کے اندر دوسرے کا وقت نکل آئے گا، دوسرے کے اندر تیسرے کا، اور ہم کئی سارے کاموں کو ایک وقت میں کر سکیں گے۔ آج ہماری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقتی کاموں کے پیچھے لگ کے اصلی کاموں کو بھول جاتے ہیں۔
اصلی کاموں کو کہتے ہیں امپورٹنٹ ورک اور وقتی کاموں کو کہتے ہیں ارجنٹ ورک. جس عورت کو دیکھو ارجنٹ ورک میں لگی ہوتی ہے امپورٹنٹ کام کو بھول جاتی ہے. چنانچہ ہماری توجہ ساری کی ساری ارجنٹ کاموں پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نظر آتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ فوری نظر نہیں آتے. مثلا اپنے مقصد کو سامنے رکھنا یہ امپورٹنٹ کام ہے، اور وقتی ضرورت کے پورا کرنا یہ ارجنٹ کام ہے. وقتی کاموں میں سے کال اٹینڈ کرنا یا سیل لگی ہوئی ہے وہاں سے کچھ شاپنگ کرنا یہ وقتی کام ہے، اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا، خاوند کو خوش رکھنا، گھر کے کاموں کو پورا کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ امپورٹنٹ کام ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ارجنٹ کاموں میں لگ کے عورتوں کو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی، گویا امپورٹنٹ کاموں کو بھول جاتی ہیں. سکسیسفل پرسن وہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ کاموں کو یاد رکھتا ہے اور ان کو بھولتا نہیں. چنانچہ 3 لفظ یاد رکھیے، 3 سٹیپ ہیں کامیاب زندگی کے: اپنے کاموں کو پریورٹائز کرنا، دوسرا ان کو آرگنائز کرنا، اور تیسرا زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کرنا. اگر کام کرتے کرتے آپ تھک جائیں تو کوشش کریں کہ درمیان میں دوپہر کے وقت 10-15 منٹ کا ایک نیپ لے لیں، اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے. بہت ساری عورتیں ای میل کے کاموں میں بہت وقت ضائع کر لیتی ہیں. ای میل مینجمنٹ، اس کا نام ہے 4D مینجمنٹ، یعنی ای میل کے کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے آپ 4D مینجمنٹ ٹیکنیک استعمال کریں. یہ 4D مینجمنٹ ٹیکنیک کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ، ڈیلیٹ دی ربش. بہت ساری ای میل ربش آتی ہیں، آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں، یہ پہلا پوائنٹ. اور دوسرا، ڈو دی ارجنٹ، جو ارجنٹ ای میل ہے اس کا فوری جواب دے دیں. اور تیسرا، کچھ ایسی ای میل ہوتی ہیں جس کا جواب دوسرے بھی دے سکتے ہیں، تو ڈیلیگیٹ ادرز، ان کا جواب دوسروں کے ذمہ لگا دیں. اور چوتھا ہے ڈیفر، ان جو لمبی باتیں ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہیں ان کو آپ ڈیفر کر سکتے ہیں کہ فرصت کے وقت میں اس کا جواب دوں گی. تو ڈیلیٹ ربش، ڈو دی ارجنٹ، ڈیلیگیٹ ٹو ادرز اور ڈیفر جی ٹائم ٹیکنگ. اگر یہ 4 اصول یاد رکھیں گی تو جتنا ای میل کا وقت ہے آپ کا وہ بہت ایفیکٹو گزر جائے گا. لمبے کاموں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں. طبیعت نہ بھی چاہے تو بھی 10 منٹ کا کام آپ مکمل کر لیں. پھر روزانہ ایویلیویٹ کیا کریں کہ میں نے آج کے دن کا کام کیسے نکالا اور میں نے کتنا کام مکمل کیا. اس کے لیے آپ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں تاکہ آپ کی طبیعت چاق و چوبند رہے اور اپنے کام کو آپ اچھے طریقے سے کر سکیں. اپنے آپ سے چند کوشچن پوچھیں. پہلا کوشچن، کیا میں اپنے کاموں کی پریورٹی فکس کرتی ہوں؟ دوسرا کوشچن، کیا میں ہر کام لاسٹ منٹ پہ کرتی ہوں؟ اور تیسرا کام، کیا میں روزانہ کے کام کے لیے کوئی شیڈولنگ یا پلاننگ کرتی ہوں یا نہیں کرتی؟ ان 3 سوالوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے وقت کو کتنا اچھا یوٹیلائز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. ڈسپلن کی ہے انسان کی زندگی کی. نماز اور روزہ یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پہ کرنا. سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بجٹ پلاننگ کی تھی. چنانچہ انہوں نے 7 سال میں جو کراپ تھی اس کو سیکیور کیا تھا، سیو کیا تھا،
اور آنے والے جو قحط کے 7 سال تھے اس میں اس کو بجٹائز کر کے لوگوں میں تقسیم کیا تھا، اور اللہ نے اس بات پر ان کو تخت و تاج عطا فرما دیا تھا۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں ایک پلاننگ رکھیں، جو رقم خرچ کرنی ہے اس کی بھی، اور جو دوسرے کام ہیں ان کی بھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ وہ لغو کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو فضول کاموں میں آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ چنانچہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر، سیل فون اور ٹی وی اور ویڈیو گیمز، ان میں اپنے وقت کو 1 منٹ کو بھی ضائع نہ کریں۔ زندگی کا وقت قیمتی ہے، وہ ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اور جو معمولی کام ہو ان کو نو کہنے کی عادت ڈال دیں۔ یہ نہ ہو کہ معمولی کاموں میں لگ کے آپ مقصد کو بھول جائیں۔ You will never find time for everything. If you want, you should have to seek your time. ہمیں اپنا وقت نکالنا پڑے گا اچھے کاموں کے لیے۔ چنانچہ ہر کام کو اگر آپ بسم اللہ سے کریں گی، جو اچھے کام ہیں، تو بسم اللہ سے کام میں برکت آ جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عورت ہاؤس وائف ہے اور وہ گھر کے ہی کام کرتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ پوائنٹ ہیں جو ذہن میں رکھیں۔ پہلا نمبر کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کی عادت ڈالے۔ ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں ایک وقت میں کئی کام کرنے۔ مثلا اگر وہ کچن میں ہے تو ایک وقت میں 2 سالن پکا لینا، 3 سالن پکا لینا، اس میں وقت کم لگتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرے کو پکائیں تو وقت بہت زیادہ لگتا ہے۔ اسی طرح کھانا پکانے کے دوران سورہ یاسین پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ کار میں بیٹھے ہوئے اگر بچوں کو لینے کے لیے اسکول جا رہی ہیں تو اس وقت جاتے ہوئے درود شریف پڑھنا اور واپس آتے ہوئے استغفار پڑھنا، یہ بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ یعنی ایک وقت میں آپ 2 کام کر رہی ہیں اور اس طرح آپ اپنے وقت کو زیادہ ایفیکٹو بنا رہی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کہ کچن کے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں بچوں کی ہیلپ ضرور لیا کریں۔ اگر بچوں کو سکھا دیا جائے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے تو پھر بچے اس کام کو بڑا آرام سے کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 4 سال کی بچی ہے، اس کو اگر سبزی کاٹنے کا سکھا دیا جائے تو بڑے آرام سے وہ سبزی کاٹتی رہتی ہے۔ یا کوئی اور ایسا کام جو بار بار کرنا ہے تو بچے ایسا کام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں بچوں سے ہیلپ نہ لے کے اپنا وقت کا نقصان کر لیتی ہیں۔ چنانچہ اگر گروسری کرنی ہے تو اس کی لسٹ بنائیں تاکہ پورے ہفتے میں 1 مرتبہ گروسری کرنی پڑے۔ کئی عورتیں ہر دن اور ہر دوسرے دن گروسری کرنے کے لیے جاتی ہیں اور ان کا وقت اس طرح بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کام کو پینڈنگ نہ چھوڑیں۔ جس کام کو آپ نے پینڈنگ چھوڑ دیا وہ چھوٹ ہی گیا۔ مثلا دسترخوان لگا ہے، اب اس کو یہ نہیں کہ میں شام کو سمیٹ لوں گی، اسی وقت اس کو سمیٹیں۔ یہ بھی غور کریں کہ اگر آپ کپڑوں کو استری کر رہی ہیں تو ان کپڑوں کو کریں کہ جن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مثلا آپ نے اگر کوئی ایسا لباس پہننا ہے جو اندر پہنتے ہیں، جیسے مردوں کے لیے ان کی ویسٹ کوٹ ہوتی ہے، تو ویسٹ کوٹ کو استری کرنے پہ ٹائم لگا دینا، یہ ٹائم کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ صفائی میں ویکیوم کلینر کا استعمال کرنا، یا کچن میں ڈش واشر کا استعمال کرنا، یا کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعمال کرنا، یہ چیزیں انسان کے وقت کو بچا لیتی ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں تو میڈ کے ذریعے سے اپنے گھر کے کاموں میں ہیلپ حاصل کریں تاکہ آپ کا وقت فارغ ہو سکے اور اس میں آپ بہتر کام کر سکیں۔ روزانہ مراقبہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے انسان کے ذہن سے سٹریس کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے، ذہن فریش ہو جاتا ہے اور آدمی پروڈکٹیو بن جاتا ہے۔
کام کو ٹالنے کی عادت نہ ڈالیں، کام وہی جس کو آپ اسی وقت کر لیں۔ سیکریٹ آف یور فیوچر از ہڈن ان یور ڈیلی روٹین۔ جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں اس میں ہمارے جو مستقبل ہے اس کا راز چھپا ہوا ہے۔ انگریزی کی ایک کوٹیشن ہے، ہاف آف لائف از اسپینڈ ٹو فائنڈ سم تھنگ ٹو ڈو ود دی ٹائم۔ ایک اور کوٹیشن ہے کہ وی لرن ویلیو آف ٹائم وین اٹ از لاسٹ۔ جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر ہمیں اس کی قدر آتی ہے۔ واٹر فلوز اوے اینڈ نیور کمز بیک۔ وقت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ Always remember that future comes one day at a time. To choose time is to save time. Time is what we want the most, but we use to waste it. ایک بہت اچھی کوٹیشن ہے کہ one thing you cannot recycle is wasted time. کہ وہ چیز جس کو آپ ریسائیکل نہیں کر سکتی وہ آپ کی زندگی کا وہ وقت ہے جو ضائع ہو گیا۔ آپ اس کو دوبارہ نہیں اپنی زندگی میں لوٹا سکتی۔ اس لیے ہمارے اکابر اپنی زندگی کے وقت کو بہت احتیاط سے خرچ کرتے تھے، اور آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ وقت کی بہت اہمیت ہے، بزنس میں بھی اور مال کمانے میں بھی اور زندگی کے کاموں کو مکمل کرنے میں بھی۔ چنانچہ انڈسٹری کے اندر ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں جسٹ ان ٹائم۔ کار انڈسٹری میں جو اسپیئر پارٹس آتے ہیں، پہلے کمپنیاں ان کو خرید کے گوڈاؤن میں رکھتی تھیں اور ان کی بہت ساری رقم ملینز آف ڈالر بلاک ہو جاتے تھے۔ اب انہوں نے ترتیب ایسی بنائی کہ جس لمحے کار کا وہ پارٹ فٹ کرنا ہوتا ہے، عین اس سے چند منٹ پہلے وہ پارٹ ان کو مارکیٹ سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جسٹ ان ٹائم سسٹم بنا کر انہوں نے بلینز آف ڈالرز کو سیو کر لیا۔ کھیتی باڑی جو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی وقت کا لحاظ کرتے ہیں اور اس سے ان کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب سیزن ہوتا ہے تو اس وقت سبزی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے، جب آف سیزن ہوتا ہے تو سبزی کم ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ سیزن میں ٹماٹر 5 روپے کلو ملتا ہے اور آف سیزن میں 90 روپے کلو بھی ہم نے خریدا ہے، تو وہی چیز جو سیزن میں 5 روپے کلو تھی آف سیزن میں وہ 90 روپے کلو ہو گئی۔ تو بعض فارمر ایسے ہیں جو آف سیزن ویجیٹیبل کا کام کرتے ہیں اور اسی زمین سے وہ زیادہ پیسے کما لیتے ہیں۔ تو یہ سب ٹائم کا معاملہ ہے کہ انسان اپنے پروڈکٹ کو ایسے وقت میں مارکیٹ میں لائے کہ جس وقت میں مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہو، کمی ہو، تاکہ اس کو زیادہ پروفٹ مل سکے۔ تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا یہ کرو جنہوں نے سمجھ لیا، یہ وقت کی اہمیت ہی ہے کہ وہ اپنا پروڈکٹ ایسے وقت میں لاتے ہیں کہ جب ان کو بہت پروفٹ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر نے دن اور رات کے ایک ایک لمحے کی قدر کی اور انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ چنانچہ اگر ہم زندگی کی قدر سیکھنا چاہیں تو مرنے والے سے پوچھیں کہ مرنے والے کے دل میں زندگی کی کیا قدر ہے۔ اتنا اس کے دل میں افسوس ہوتا ہے، کاش میں نے اپنی زندگی کا ٹائم اچھا گزارا ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ مرنے والا کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دیجئے، ایک موقع اور دے دیجئے، اب میں بڑی اچھی زندگی گزاروں گا۔ کلا، فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ایک ہی موقع ہے جو ہم ہر بندے کو دیتے ہیں۔ تو زندگی کی قدر و قیمت سیکھنی ہو تو مرنے والوں سے اس کی بات قدر پوچھو۔ اگر ہم سال کی قدر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس طالب علم سے اس کی قدر پوچھیں جس نے اپنی جاب کے پلان بنائے ہوئے تھے، میرج کے پلان بنائے ہوئے تھے، اور وہ اپنے فائنل ایگزام کے اندر فیل ہو گیا اور اس کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔
تو سال کی قدر معلوم کرنی ہو تو اس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جو اپنے فائنل ایگزام کے اندر فیل ہو جاتا ہے. اگر مہینے کی قدر معلوم کرنی ہے تو اس عورت سے پوچھیں کہ جس کے ہاں پری میچور بچہ پیدا ہو گیا. وہ وش کرتی ہے کہ کاش میرے چند دن اور گزر جاتے, 1 مہینہ اور گزر جاتا تو میرا بیبی صحت مند پیدا ہو جاتا. اگر ہم ہفتے کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے سے پوچھیں جو ویکلی نیوز لیٹر نکالتا ہے کہ ایک ویک کے دن اس کے نزدیک کتنے اہم ہوا کرتے ہیں. اگر ہم ایک دن کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم اس مزدور سے پوچھیں جو ہینڈی مین یا ڈیلی ویجز کا کام کرتا ہے, روزانہ کما کے لاتا ہے اور اگلے دن کے لیے بچوں کے لیے کھانا اس کا انتظام ہوتا ہے. اب وہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے, 2 گھنٹے گزر چکے اور اس کو گھر لے جانے والا کوئی نہیں, اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج اگر مجھے کام نہ ملا تو کل میرے بچے بھوکے رہیں گے. اس دن کی قدر اس مزدور سے پوچھئے کہ دن اس کے نزدیک کتنا قیمتی ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی قدر معلوم کرنی ہے ہم اس ماں سے پوچھیں کہ جس کے بیٹے کا آپریشن ہونا تھا 1 گھنٹے کا اور وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے. اگر ہم 1 منٹ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پیسنجر سے پوچھیں کہ جو ایئرپورٹ پہ پہنچنا چاہتا ہے, فلائٹ کہیں مس نہ ہو جائے اور وہ ٹریفک جیم کے اندر پھنس گیا ہے, اس وقت اس کی طبیعت 1 منٹ کی کتنی ویلیو کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم 1 سیکنڈ کی قدر و قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بندے سے پوچھیں کہ کار ایکسیڈنٹ میں اللہ نے جس کو بچا لیا 1 سیکنڈ کے اندر اللہ نے اس کو ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما لیا. اگر ہم ملی سیکنڈ کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں, سیکنڈ کا 1000واں حصہ, تو اولمپک کے جو کھلاڑی ہیں جو بھاگنے کے جو ہے وہ پرائز ون کرتے ہیں, وہ جب بھاگتے ہیں تو جو فرسٹ آتا ہے وہ دوسرے سے ملی سیکنڈ کا ڈیفرنس ہوتا ہے, تو ملی سیکنڈ کے ڈیفرنس سے ان کو میڈل مل جاتا ہے. اگر ہماری زندگی کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اتنا قیمتی, تو ہم تو اپنی زندگی کے دنوں کو اور اپنی زندگی کے مہینوں اور سالوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی اللہ کا ولی بتائے کسی عورت کو کہ تمہاری زندگی کے 10 سال کم کر دیے گئے, اس کو کتنا افسوس ہوگا, اوہو میری زندگی کے 10 قیمتی سال کم کر دیے گئے. وہ بیچاری افسوس سے پریشان ہو رہی ہوگی, اور وہی عورت فارغ رہ کر اور لمبا سو کر اپنی زندگی کے 20 سال گزار دیتی ہے, ویسٹ کر دیتی ہے, اور اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی کے 20 سال گزار دیے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں. آج ہم چاہیں تو اپنے رب کو منا سکتے ہیں, اس سے زیادہ اور وقت کی قدر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے پوری زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں, ہم اگر 1 لمحے میں توبہ کر لیں ہمارے سارے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. اس سے بڑی وقت کی اور قدر و قیمت کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کو صحیح قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.